السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی جزائے سزا پیش کی جا رہی ہے۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی جانب سے امتیازی نامی ایک گواہ کو پیش کیا گیا۔ امتیاز بھی منصور ٹریولرز ہی میں ملازم تھا اور اس کی حیثیت ایک چپڑاسی ایسی تھی۔ منصور کی ٹریولنگ ایجنسی میں لگ بھگ 12 افراد کام کرتے تھے۔ امتیاز نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اس کے بعد وکیل استغاثہ جراح کے لیے اس کے قریب پہنچ گیا۔ امتیاز کی عمر 45 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ اس کے سر کے آدھے سے زیادہ بال سفید ہو چکے تھے، تاہم بالوں کی اس سفید پوشی کو اس نے خضاب کی مدد سے کور کر رکھا تھا۔ وکیل استغاثہ نے کچھ اس انداز میں جراح کا آغاز کیا: امتیاز صاحب، آپ کو منصور ٹریولز میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ لگ بھگ 5 سال، گواہ نے جواب دیا۔ اور ملزم کب سے وہاں کام کر رہا تھا؟ مجھے صحیح اندازہ تو نہیں جناب، لیکن کہہ سکتا ہوں کہ یہ مجھ سے بھی کافی عرصہ پہلے سے اس فرم میں کام کر رہا تھا۔ آپ وثوق کے ساتھ اتنا تو بتا سکتے ہیں نا کہ پچھلے 5 سال میں ملزم کے معمولات آپ کی نظر کے سامنے تھے؟ گواہ نے اس بات میں گردن ہلائی۔ جی ہاں، یہ تو ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ آپ کی فرم میں لنچ کا وقفہ کب سے کب تک کیا جاتا ہے؟ وکیل استغاثہ کے اس سوال نے مجھ پر واضح کر دیا کہ وہ جراح کے رخ کو کس طرف لے جانا چاہتا ہے، اور اسی لمحے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ اس نے ملزم کے ہمدردوں کی کچھار میں ہاتھ ڈال کر استغاثہ کا گواہ کیوں نکال لیا تھا۔ بہرحال مجھے اس سے کوئی تشویش یا پریشانی نہیں تھی۔ میرا ہوم ورک اور ہاشم کا فیلڈ ورک مکمل تھا، لہٰذا میں بڑے اطمینان سے اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ استغاثہ کے گواہ نے اپنے وکیل کے سوال کے جواب میں بتایا: ہمارے ہاں روزانہ 2 بجے سے 2:30 بجے تک لنچ کا وقفہ کیا جاتا ہے۔ یہ ٹائم مقررہ ہے یا آگے پیچھے بھی ہوتا رہتا ہے؟ ٹائم تو مقررہ ہی ہے وکیل صاحب، گواہ نے بتایا، تاہم کبھی کبھار 5-10 منٹ آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ اتنا تو چلتا ہے، وکیل استغاثہ نے بے پرواہی سے کہا۔ پھر پوچھا: کیا ملزم لنچ آفس ہی میں کرتا تھا یا اس مقصد کے لیے باہر جایا کرتا تھا؟ آفس ہی میں کرتا تھا۔ کھانا یہ گھر سے لایا کرتا تھا یا بازار سے منگواتا تھا؟ بازار سے منگواتا تھا۔ کھانا لینے کون جاتا تھا؟ میں ہی سب کے لیے کھانا لایا کرتا تھا۔ کیا وقوع کے روز بھی ملزم نے آپ سے لنچ منگوایا تھا؟ گواہ نے اس بات میں جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے اس کا کھانا کھانے کا موڈ تھا؟ جی ہاں، جبھی تو اس نے منگوایا تھا تو پھر کھایا کیوں نہیں؟ اس بارے میں تو آپ اسی سے سوال کریں، گواہ بڑی سادگی سے بولا۔ جب تک آپ کھانا لے کر واپس دفتر پہنچی تو کیا ملزم اپنی سیٹ پر موجود تھا؟ جی نہیں۔ تم کتنے بجے واپس آئے تھے؟ اس روز مجھے تھوڑی دیر ہو گئی تھی، گواہ نے جواب دیا۔ میں عموماً 1:45 بجے کھانا لینے کے لیے دفتر سے نکل جاتا ہوں اور 2 بجے واپس بھی آ جاتا ہوں، لیکن وقوع کے روز میری واپسی 2:10 پر ہوئی تھی۔ 2:10 پر جب تم واپس آئے تو ملزم دفتر میں موجود نہیں تھا۔ وکیل استغاثہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تمہارے خیال میں یہ کہاں غائب تھا؟ میں جب دفتر واپس آیا تو ملزم کو موجود نہ پا کر میں نے دوسرے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو مجھے پتا چلا کہ وہ تھوڑی دیر میں آنے کا کہہ کر باہر نکلا ہے۔ گواہ امتیاز نے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق وضاحت پیش کر دی، لیکن پھر اگلے روز پتا چلا کہ اسے اپنی بیوی کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وکیل استغاثہ نے غیر مطمئن نظر سے جج کو دیکھتے ہوئے سوالات کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اپنی باری پر میں جج کی اجازت حاصل کر کے وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ استغاثہ کے گواہ امتیاز نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بیان دیا اور اس کے بیان پر وکیل استغاثہ نے جس قسم کی جرح کی تھی اس کا ایک خاص زاویہ تھا، اور میں اس زاویے کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ وکیل استغاثہ محض عدالت کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ ملزم نے وقوع کے روز نہایت ہی عمدہ پلاننگ کر رکھی تھی۔ وہ اپنی بیوی کو کچھ اس انداز میں قتل کرنا چاہتا تھا کہ سب کچھ انتہائی فطری نظر آئے اور کسی کو بھی اس کی ذات پر شک نہ ہو۔ میں نے گواہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی جرح کا آغاز کیا۔ امتیاز صاحب، تھوڑی دیر پہلے آپ نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ آپ کو منصور ٹریولز میں کام کرتے ہوئے لگ بھگ 5 سال ہو گئے ہیں۔
جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے یہی کہا ہے۔ 5 سال کا عرصہ کچھ کم نہیں ہوتا، میں نے اپنی جراح کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اسی دوران میں کسی انسان کو سمجھنے اور پرکھنے کے ہزاروں مواقع ملتے ہیں، اور پھر چونکہ ملزم آپ سے پہلے اس فرم میں کام کر رہا تھا، لہٰذا اس کو سمجھنے کے لیے تو آپ کے پاس سٹاف کا تجربہ بھی موجود تھا، یعنی فرم میں کام کرنے والے لوگ بھی آپ کو ملزم کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتے تھے، اور انہوں نے بتایا بھی ہوگا اور آپ نے پوچھا ہوگا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ملزم کی ذات، شخصیت، رویے اور کردار سے اچھی طرح واقف ہوں گے یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل، کیوں نہیں؟ وہ جلدی سے بولا۔ آپ کو ذاتی طور پر ملزم سے کسی قسم کی کوئی شکایت تو نہیں؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ جی بالکل نہیں۔ سٹاف کے دیگر افراد کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی میں سمجھا نہیں۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے یہ پوچھا ہے کہ ملزم کا آفس میں کام کرنے والے دیگر افراد کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ ٹھیک ٹھاک تھا، اس نے جواب دیا۔ سابق ریکارڈ کو آپ ایک طرف رکھ دیں، میں نے جراح میں تیزی لاتے ہوئے کہا۔ پچھلے 5 سال پہ آپ نگاہ دوڑائیں اور مجھے بتائیں کہ کیا اس دوران میں ملزم کا سٹاف کے کسی شخص سے کوئی جھگڑا وغیرہ ہوا؟ نہیں، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ایسا بالکل نہیں ہوا۔ گویا آپ یہ بات مانتے ہیں کہ ملزم ایک صلح جو، امن پسند اور با کردار شخص ہے؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ اس بات میں سر کو جنبش دیتے ہوئے بولا۔ ماننے والی بات تو ماننا پڑے گی نا۔ امتیاز صاحب، آپ روزانہ کتنے بجے سٹاف کے لوگوں کا لنچ لینے جاتے ہیں اور کتنے بجے واپس آتے ہیں؟ یہ ایشو نہیں، میں نے جراح کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ اور یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ وقوع کے روز آپ کی واپسی میں 10 منٹ کی تاخیر ہو گئی تھی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ لنچ لے کر واپس آئے تو ملزم اپنی سیٹ پر موجود نہیں تھا۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں یہی بتایا ہے نا؟ جی جی، یہی بتایا ہے، اور میں نے کچھ غلط بھی نہیں کہا، وہ جلدی سے بولا۔ اگر اس وقت ملزم آفس میں موجود ہوتا تو ایسی بات کیوں کرتا؟ تم نے کچھ غلط نہیں کہا امتیاز، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس کے بعد گڑبڑ شروع ہوتی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ ایسی گڑبڑ کہ، میں نے ڈرامائی انداز میں کہا، ملزم کو آفس میں موجود نہ پا کر آپ نے سب سے اس کے بارے میں پوچھا، مگر ایک شخص کو نظر انداز کر دیا۔ آخر کیوں؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ تیزی سے پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا۔ میں نے کس شخص کو نظر انداز کیا ہے؟ حاری صاحب کو، میں نے کہا۔ میں حامد باری کی بات کر رہا ہوں۔ اوہ، وہ چونکے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے باری صاحب سے نہیں پوچھا تھا۔ کیوں نہیں پوچھا تھا؟ میں نے تیز آواز میں سوال کیا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ باری صاحب وہاں موجود نہیں تھے۔ موجود نہیں تھے؟ کیا مطلب؟ میں نے اسے گھورا۔ کیا وہ اس روز آفس نہیں آئے تھے؟ جی وہ آفس تو آئے تھے مگر لنچ پر موجود نہیں تھے، اس نے بتایا۔ باری صاحب لنچ نہیں کرتے؟ باری صاحب لنچ نہیں کرتے، میں نے اسی کے لفظ دہرائے اور پوچھا۔ وہ اگر لنچ پر موجود نہیں تھے تو پھر کہاں تھے؟ وہ نماز پڑھنے آفس سے باہر گئے ہوئے تھے، گواہ نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ ہمارے ساتھ والی بلڈنگ کے میز 9 فلور پر باقاعدہ باجماعت نماز کا اہتمام موجود ہے۔ باری صاحب لنچ نہیں کرتے، لہٰذا وہ لنچ کے ٹائم والا 1 گھنٹہ اسی مسجد میں گزارتے ہیں۔ اس دوران میں وہ ظہر کی نماز بھی ادا کر لیتے ہیں۔ اس نے اپنے جواب میں لفظ مسجد کا استعمال کیا تھا۔ اس سے گواہ کی مراد کوئی باقاعدہ مسجد نہیں تھی، وہ پڑوسی بلڈنگ کے اسی میزہ 9 فلور کا ذکر کر رہا تھا جہاں نماز کی ادائیگی کے لیے کوئی جگہ مختص کر دی گئی تھی۔ کمرشل علاقوں میں ایسا ہوتا ہے۔ آفس میں کام کرنے والے درجنوں، سینکڑوں بلکہ ہزاروں افراد کی سہولت کے لیے کسی بلڈنگ میں کوئی خاص جگہ نماز کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے جہاں باقاعدہ جماعت کا بھی اہتمام ہوتا ہے۔ یہ ایک مستحسن کام ہے۔ اس کا مطلب ہے حامد باری صاحب ایک نمازی اور پرہیزگار شخص ہیں۔ میں نے استغاثہ کے گواہ امتیاز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس سے ظاہر ہوتا ہے
جھوٹ جیسے انتہائی خطرناک گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہوں گے اور آفس کے سٹاف کو ان سے کم ہی شکایت رہتی ہوگی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ باری صاحب اپنے آپ میں مگن رہنے والے ایک نیک انسان ہیں، میں نے کبھی کسی کو ان کی برائی کرتے نہیں دیکھا۔ اور آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں سمجھا نہیں وکیل صاحب۔ وہ تعجب خیز نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو بھی حامد باری سے کوئی شکایت نہیں ہے؟ میں نے اپنی بات کو واضح کرتے ہوئے کہا، جی بالکل، مجھے باری صاحب سے کوئی شکایت نہیں رہی۔ میں نے پچھلے چند منٹ میں استغاثہ کے گواہ امتیاز کے ساتھ سوال و جواب کرتے ہوئے حامد باری کے کردار اور شخصیت کو عدالت کی نظر میں اجاگر کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، اور مجھے اپنے اس مقصد میں 100% کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ میں دوبارہ گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آپ کو تو باری صاحب سے کوئی شکایت نہیں، مگر باری صاحب کو آپ سے سخت شکایت ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ وہ بھنچا رہ گیا۔ باری صاحب کو بھلا مجھ سے کیا شکایت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کبھی مجھ سے تو ایسا کوئی ذکر نہیں کیا۔ آپ سے نہیں کیا، مگر مجھ سے ایسا ذکر کیا ہے۔ میں نے اپنے لہجے کی معنی خیزی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ کیا کہا ہے انہوں نے؟ وہ جرجراتی ہوئی آواز میں مستفسر ہوا۔ میں نے اپنے ڈرامے کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کہا، باری صاحب کو آپ سے یہ شکوہ ہے کہ آپ انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ سخت الجھن میں نظر آ رہا تھا۔ میں بھلا کیوں انہیں نظر انداز کروں گا؟ انہوں نے مجھ سے تو کبھی ایسی کوئی شکایت نہیں کی۔ اگر وہ اس وقت یہاں ہوتے تو میں ان سے ضرور پوچھتا کہ انہوں نے میرے بارے میں ایسی شکایت کیوں۔ وہ اس وقت یہاں موجود ہے امتیاز صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں کہا، لیکن عدالت کے کمرے کے اندر نہیں بلکہ باہر کوریڈور میں۔ میں نے انہیں اس کیس میں ایک اہم گواہی کے لیے یہاں بلایا ہے، لیکن افسوس ہے کہ آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ جب وہ یہاں موجود ہیں تو پھر میری ان سے ملاقات کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ آپ کی گواہی مکمل ہونے کے بعد آپ عدالت کے کمرے سے باہر چلے جائیں گے اور اگلے ہی لمحے باری صاحب گواہی دینے اندر آئیں گے۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ عدالت کے اندر ان سے کوئی سوال و جواب نہیں کر سکیں گے، اور باہر جب آپ لوگوں کو آپس میں بات کرنے کا موقع ملے تو اس وقت تک بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا، کیونکہ جب تک میں اپنا مقصد حاصل کر چکا ہوں گا۔ میری کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا وکیل صاحب، وہ ضد ہوتے ہوئے بولا۔ ابھی تک تو آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ میں نے کب اور کہاں باری صاحب کو نظر انداز کیا ہے۔ کمال ہے، یہ چھوٹی سی بات بھی آپ کو میں ہی بتاؤں گا، میں نے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ آپ لنچ لے کر لوٹے، ملزم آفس میں موجود نہیں تھا۔ آپ نے سب سے ملزم کی غیر حاضری کے بارے میں پوچھا، لیکن نہیں پوچھا تو صرف حامد باری سے۔ آپ نے انہیں نظر انداز کیا کہ نہیں؟ جناب، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب میں لنچ لے کر واپس آیا تو باری صاحب آفس میں موجود نہیں تھے، وہ صفائی پیش کرتے ہوئے بولا۔ وہ لنچ کے وقفے کے دوران میں ظہر کی نماز ادا کرنے جاتے ہیں۔ میں نے اس کی وضاحت پر توجہ نہیں دی، اس لیے توجہ نہیں دی کہ میں جانتا تھا وہ غلط بیانی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے تو یہ سارا ڈرامہ ایک خاص مقصد کے تحت رچایا تھا، لہٰذا میں اپنی ہی دھن میں بولتا چلا گیا۔ حالانکہ میں نے آواز بلند کہا، حالانکہ اگر آپ باری صاحب سے بھی ملزم کے غیاب کے بارے میں پوچھ لیتے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا۔